کہانی کا عنوان دو دل ایک راز۔ سان لارنس کے پرسکون ماحول میں ایک قتل کی لرزخیز واردات سارہ خان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لاتی ہے۔ پروفیسر ڈینیل کی موت کے بعد اس کی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری کے ایک پراسرار طالب علم ایلیا سے ہوتی ہے، جس کی اداس آنکھوں میں ایک انکہی کہانی پوشیدہ ہے۔ ان کے درمیان خاموش محبت پروان چڑھتی ہے، لیکن ایک گہرا راز ان کے درمیان حائل ہے۔ کیا سارہ اور ایلیا اس راز کی پردہ داری کر پائیں گے جو ان کے دلوں کو جوڑتا ہے اور جدا کرنے کا خطرہ بھی رکھتا ہے؟ محبت اور خطرے کی اس پیچیدہ داستان میں ان کے دل ایک رہیں گے یا راز انہیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا؟ یورپ کے اس پرانے شہر سان لارنس کی خاموش فضا میں ایک سرگوشی رقصہ تھی جو سارہ خان کے تجسس کی رگوں میں ایک سرایت کر گئے۔ نئی دھرتی، اجنبی لہجے اور ایک ایسی یونیورسٹی جس کی سنگلاخ دیواریں صدیوں کے مدفون رازوں کی امید تھیں۔ سارہ کو ہر قدم پر ایک انجان مقدر کی کشش محسوس ہوئی۔ رات کی خنک ہوا میں لپٹی گلی نمبر 7 ایک سرگوشی تھی، ایک پکار جس کی طرف اس کے قدم بے اختیار کھنچے چلے گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک کرخت آواز، کسی کے آخری کراہنے کی دردناک صدا، اور سارہ کی نظریں پروفیسر ڈینیل مارک کی بے نور آنکھوں پر جم گئیں۔ اس رات کی خاموشی نے سارہ کی روح میں ایک ابدی چیخ ثبت کر دی۔ انسپکٹر مارکوس کے تیکھے سوالات سارہ کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی رگوں میں اتر گئی، لیکن اسی گھٹن زدہ ماحول میں اس کی ملاقات ایلیا سے ہوئی، یونیورسٹی کی لائبریری کا وہ پراسرار سایہ جس کی خاموش آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو سارہ کے دل کی تاروں کو چھیڑ گئی۔ ان کی ملاقاتیں لفظوں کی محتاج نہ تھیں، خاموش نظروں کا تبادلہ، ایک دوسرے کی تنہائی میں پناہ ڈھونڈنے کی بے قرار کوششیں۔ سارہ نے اپنی ڈائری کے صفحات پر رقم کیا، ایلیا کی آنکھوں میں ایک ایسی انکہی کہانی ہے، ایک ایسا درد ہے جو کائنات کی تمام خاموشیوں سے گہرا ہے، اور میرا دل اس کی ہر کرب کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس خاموش الفت میں ایک انجانہ خوف رینگ رہا تھا۔ اناسٹا، سارہ کی ہم کمرہ کہ تنبیہ ایک سرد ہوا کا جھونکا تھی۔ سارہ، اس سے دور رہو، وہ ایک تنہا روح ہے، اور ہر خاموشی معصومیت کا لبادہ نہیں اوڑھتی۔ اور پھر لارا نمودار ہوئی، ایک ایسی لڑکی جس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک مبہم طنز چھپا تھا۔ اس نے ایلیا کے ماضی کے دھندلے نقوش سارہ کے سامنے بکھیرے، اس کے دل میں شکوک کے بیج بوئے۔ پروفیسر ڈینیل کے خون کے آلود قتل کے بعد ایک اور سایہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ کیمرون بھی اسی پراسرار انداز میں موت کی وادی میں اترا۔ دونوں قتل ایک پرانے بدنام زمانہ فیکلٹی اسکینڈل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سارہ اور ایلیا ایک انجانے مضبوط بندھن میں جکڑے ہوئے اس پیچیدہ راز کی تاریک گہرائیوں میں اترنے لگے۔ لائبریری کی گرد آلود راہداریوں میں، صدیوں پرانی کتابوں کی مہک میں، ان کی خاموشی ایک دوسرے کے لیے تسکین بن گئی۔ ایلیا نے سارہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ تمہاری موجودگی میں اس جان لیوا خوف کے باوجود میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے کوئی صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ سارہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کی ہتھیلی کی حرارت ایلیا کی سرد روح میں اتر گئی۔ شاید ہم دونوں نے کچھ قیمتی کھو دیا ہے ایلیا، اور ایک دوسرے میں ہم اس کھوئے ہوئے جوہر کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن لارا کی زہریلی نظریں ان کا مسلسل تعاقب کر رہی تھیں۔ اس کی ہر دلنشیں مسکراہٹ کے پیچھے ایک پوشیدہ مکر چھپا تھا۔ انسپکٹر مارکوس کے شک کے بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سارہ نے خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا محسوس کیا جہاں محبت کی نازک ڈور خوف اور خطرے کی تیز دھار سے الجھ رہی تھی۔ اس نے ایلیا سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایلیا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور میں نہیں جانتی کہ اس اندھیرے میں ہم کہاں جا کر رکیں گے۔ ایلیا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی۔ جب تک ہم ایک ساتھ ہیں سارہ، کوئی بھی اندھیرا ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔
ایک تاریک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، ایلیا نے سارا کو ایک خفیہ دستاویز دکھائی، اس کے بھائی کی قتل کی وہ اندیکھی فائل جس میں پروفیسر ڈینیل اور کیمرون کی اس متنازع تحقیق کا ذکر تھا جو موت کا سبب بنی۔ کیا ان دونوں خونی وارداتوں کا تعلق کسی ایسی سچائی سے تھا جسے دفن کر دیا گیا تھا؟ ایلیا نے سارا کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا، اس کی آواز میں ایک بے بسی تھی۔ میں ہر لمحہ تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں سارا، لیکن ہر لمحہ اس خوف سے لرز جاتا ہوں کہ کہیں یہ سچائی تمہیں بھی مجھ سے دور نہ کر دے۔ کیا تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ سارا نے اس کے قریب ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں تم پر اپنی جان سے زیادہ یقین کرتی ہوں ایلیا، مجھے صرف سچ بتاؤ، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ ان کی قربت کی حرارت میں خطرے کی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ لیب سے فائلوں کا پراسرار غائب ہونا، لارا کی راتوں کی تاریک سرگرمیاں، ہر چیز ایک گہری خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایک رات جب بارش کی وحشت اپنے عروج پر تھی، سارا اور ایلیا ایک دوسرے کی پناہ میں سمٹ گئے۔ ایلیا نے سارا کے بھیگے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کبھی سوچا ہے سارا، جب کوئی تمہاری آنکھوں میں دیکھے اور تمہارے لفظوں سے پہلا تمہارا لمس اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر جائے؟ سارا نے اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، تو پھر سنو ایلیا، میرا ہر احساس، میری ہر دھڑکن صرف تمہارے لیے ہے۔ ان کے لب خاموشی سے ملے، ایک ایسا بوسہ جو خوف اور محبت کی آمیزش سے بنا تھا۔ لیکن اگلی صبح لیب کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور غائب شدہ فائلیں ایک نئے خطرے کا اعلان تھیں۔ انسپکٹر مارکوس کا شک اب لارا پر مرکوز ہو گیا تھا۔ لارا اپنے کمرے کی تنہائی میں ایک پرانی تصویر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی، جس میں ایلیا، اس کا بھائی اور ڈاکٹر ایلویرا ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی انتقامی آنکھ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، تم دونوں بہت قریب آ رہے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ سچ محبت کو نہیں بچاتا، اسے ہمیشہ توڑ دیتا ہے۔ پھر سچائی کی ایک خوفناک لہر ان پر ٹوٹی۔ لارا کوئی اور نہیں، سارا کی سوتیلی بہن تھی۔ اس کی نفرت سارا کی ماں کے لیے ایک گہرا زہریلا جذبہ تھا۔ ڈاکٹر ایلویرا نے لرزتی ہوئی آواز میں انکشاف کیا کہ لارا نے ہی ڈینیل کو زہر دیا تھا اور کیمرون بھی اس کی گھناؤنی سازش کا شکار ہوا۔ سارا کی ماں اس متنازع تحقیق کا حصہ تھی، ایک ایسا تاریک راز جو ان سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ سارا نے ایلیا سے پوچھا، اس کی آواز درد سے بوجھل تھی، تو تم جانتے تھے کہ میری ماں اس سب میں ملوث تھی اور تم نے مجھ سے چھپایا؟ ایلیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں ڈر گیا تھا سارا، مجھے لگا اگر تمہیں سچائی معلوم ہوئی تو تم مجھے چھوڑ دو گی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سارا نے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے تم پر اپنی جان سے زیادہ اعتبار کیا تھا ایلیا، لیکن اگر ہمارا رشتہ جھوٹ کی بنا پر قائم ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آخری خوفناک مقابلے میں پرانی لیب کی تاریک سرنگوں میں لارا نے سارا پر ایک زہریلی سرنج سے حملہ کیا۔ ایلیا نے بے اختیار سارا کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس کی جان بچائی۔ لارا اپنی ہی نفرت کی آگ میں جل کر خاکستر ہو گئی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ہسپتال کے روشن کمرے میں جب سارا کی آنکھ میں وہ خوف تھا وہ کبھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے سارا کے زخمی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا جذبہ تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہا سارا، تم میری زندگی ہو۔ سارا نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تم وہ شخص ہو جسے میں اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ چاہتی ہوں۔ بہار کے دلکش موسم میں کیمپس کے سرسبز باغ میں سارا ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ایلیا اس کے ساتھ، سورج کی سنہری کرنیں ان کے چہروں پر رقص کر رہی تھیں۔
سارہ نے ایلیا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ابدی محبت تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا ایلیا؟ ایلیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ اس کی آواز میں ایک گہری یقین دہانی تھی۔ نہیں سارہ، یہ حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت جس نے ہمیں توڑ دیا، لیکن اب ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو صرف سچ اور محبت پر قائم ہوگی۔ اس نے سارہ کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم میرے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہو گی سارہ؟ ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر اس لمحے میں جو ہماری سانسوں میں لکھا ہے، سارہ نے خاموش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں تو تمہاری تب بھی تھی جب تم میرے لیے ایک معمہ تھے ایلیا، اب تو تم میری روح کا حصہ ہو۔ ایلیا نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا، ایک ایسا بوسہ جو ان کی محبت کی ابدی گواہی تھی۔ سان لارنس کی خاموش گلیوں میں اب ایک نئی سرگوشی تھی، ایک ایسی سرگوشی جو امید اور محبت کی لازوال نغمے گاتی تھی۔